سادات حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ ناظم اجلاس نے جو کچھ بھی کہا میرے متعلق سچ ہے، اور میں یہی عرض بھی کرتا ہوں، یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، اور اب ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے، اور ہر مومن کا یہی شیوہ ہونا چاہیے، کیونکہ زندگی ہمیں ملی ہے تو مصطفیٰ کریم کے صدقے میں ملی، سبحان اللہ۔ اور ہم سنی تو الحمدللہ بچپن سے یہی جانتے ہیں، ہمارے مرشد نے ہمیں یہ گٹھی میں گھول کر کے پلایا کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، سبحان اللہ، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ سبحان اللہ۔ جب ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے دنیا میں ہیں تو پھر یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یا رسول اللہ تیرے نام پہ سب کو وارا کروں۔ سبحان اللہ۔ ہمارا مسلک اور ہمارا مذہب یہی ہے، سب سے پہلی چیز آپ کو میں یہ بتاؤں، اپنی زندگی میں فرسٹ پرائیوریٹی، سب سے اہم چیز کوئی ہونی چاہیے مسلمان کے لیے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے۔ اقبال نے کہا ہے آبرو ماں زنام مصطفیٰ است، ہم سب کی جو عزت ہے وہ میرے مصطفیٰ کے نام سے وابستہ ہے، اگر وہ نام سلامت ہے تو سب کی عزت سلامت ہے، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انگلیاں اٹھتی ہیں تو تمہارا وجود بھی خطرے میں ہے۔ اور یہ ہم آج جیتی جاتی تصویروں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، جو حالات ہم پر آئے ہوئے ہیں یہ صرف اور صرف شامت اعمال ہی نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کے متعلق اگر امت نے ہلکے پن کا احساس کیا تو پھر ہماری عزتیں خطرے میں ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر تمہارے گھر کا کوئی پینٹ یا کھڑکی یا دروازہ تھوڑا کھرچتا ہے، نکالتا ہے، توڑتا ہے، تب بھی گھر آپ کا سلامت ہے، تھوڑی مرمت کے بعد پھر گھر صحیح ہو جائے گا۔ لیکن اگر گھر کا مین پلر ہے وہ کوئی ہلا دیتا ہے تو چھت ڈہ جائے گی، پورا گھر اندر زمین میں دھس سکتا ہے۔ تو آپ اس شخص کو معاف کر سکتے ہیں جو میرے گھر کی دیوار پر لکھ دیا یا پینٹ کا خراب کر دیا یا دروازے کو توڑ دیا، کھڑکی کو توڑ دیا، ان چیزوں کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن اگر گھر کے پلر کو کوئی ہلا رہا ہے تو گویا کہ میری پوری چھت زمین بوس کر رہا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، ہماری ٹوپیاں چھن گئیں، داڑیاں چھل گئیں، یا پھر ہماری خانقاہیں مساجد کے ساتھ بے حرمتیاں ہوئیں،
یہ وہ معاملات ہیں جس کو لڑتے بھڑتے ہم صحیح کر لیں گے، لیکن ناموس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک کی عزت ہم سب کے لیے وہ عظیم پلر ہے کہ اگر یہ ہل گیا تو پوری کائنات کی ہماری عزت ختم ہے۔ یہ وہ عظیم پلر اور اس ستون کا نام ہے۔ اسی کو تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھے، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ اگر نبی پاک نہیں تو کچھ نہیں ہے۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، یاد رکھو، جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کے لیے تم حساس نہیں، اگر تم سینسیٹیو نہیں ہے، تو پھر بے غیرت لاشیں ہیں جو صرف زمین پر گھوم رہی ہیں، اور اگر احساس بیدار ہے تو پھر چاہے تمہارا سب کچھ چھن جائے لیکن تمہارا وجود بڑا قیمتی ہوگا۔ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے، تمہارے گاڑی بنگلے اور تمہارے تخت و تاج سے دنیا گھبراتی نہیں۔ تم بہت ساری تنظیمیں، بہت ساری اپنے لیے فوج تیار کر لو، اپنے لیے بہت طاقت تیار کر لو، کچھ بھی کر لو، اس سے تم کسی کے دل پر ہیبت نہیں ڈال سکو گے، اس سے تم کسی کے اوپر رعب نہیں ڈال سکو گے۔ ہیبت اور رعب اللہ کی طرف سے ڈالا جاتا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے طاقتور ایک جگہ کھڑے رہ جاتے ہیں، اور کبھی کوئی ویل چیئر پر معذور بیٹھنے والا عالم پوری دنیا کو ہلا کر کے رکھ دے۔ سبحان اللہ۔ کس بنیاد پر؟ کس بنیاد پر؟ یورپ تھر تھرا رہا ہے، انگلینڈ، ہالینڈ، نہ جانے کئی کنٹریز ایسی ہیں، وہاں سے لوگ بلبلائے ہوئے کہتے ایک مولوی بڑا ڈینجر ہے، پیروں سے معذور ہے لیکن لبیک کہہ کر پکارتا ہے، تو کئی لوگوں کے چولہے ہلتے ہیں۔ اس سے پتا چلا طاقت صرف تاج کا نام نہیں، طاقت کرسی کا نام نہیں، طاقت فوج کا نام نہیں، اصل طاقت عشق مصطفیٰ کا نام۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ سینے میں موجود ہے، اللہ کریم خود تمہارا رعب ڈال دیتا ہے، تمہاری ہیبت ڈالتا ہے۔ اسی لیے اس دولت کو ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے سینوں میں، میں مایوس نہیں ہوں، میں اس طرح کی باتیں کرنے کا قائل بھی نہیں کہ تمہارے سامنے سے سب کچھ ختم ہو گیا۔ دنیاوی اسباب تو آتے جاتے رہتے ہیں، مال آج ہے ختم ہو جائے گا کل، یا کسی کے پاس نہیں ہے کل آ جائے گا۔ آج تمہارے پاس تخت نہیں، کل آ سکتا ہے، جس کے پاس ہے وہ جا بھی سکتا ہے۔ یہ ساری چیزوں کے سلسلے میں نہیں عرض کر رہا، تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر تمہارے سینوں میں جو دبی ہوئی چنگاری ہے عشق مصطفیٰ کی، اگر یہ تھوڑی سی اس کی لو بڑھ جائے اور یہ چنگاری شعلہ بن جائے، بس پھر کسی اور طاقت کی ہمیں ضرورت ہی نہیں، پھر کسی طاقت کی ضرورت نہیں۔ اس لیے کہ تاریخ میں ہم نے پڑھا ہے، دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی، گردش دوراں بھی گھبرا گئی۔ وہ کون سی طاقت تھی جو بدر کے میدان میں نہتے 313 تھے، جن کے پیروں میں چپل بھی نہیں تھے اور ہاتھوں میں تلواریں بھی نہیں تھی، لکڑیاں لے کر لڑ رہے تھے، لیکن 1400 سال سے آج تک تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ 1000 سے زیادہ لوگوں پر انہی 313 لوگوں کو رب ذوالجلال نے ایسا غالب کیا کہ دنیا کی تاریخ میں موجود ہے۔ وہ بدر کا واقعہ بھی، احد کا واقعہ بھی، خیبر بھی، اور سب سے بڑھ کر کے پوری دنیا کو ہلا دینے والا واقعہ کربلا کا میدان بھی دیکھا ہے۔ نہتے لوگ تھے لیکن باقی 22,000 بھی بڑی تعداد کے ساتھ اسلام کا کچھ ختم نہ کر سکے۔ آج بھی نام حسین زندہ ہے یا نہیں؟ گھر گھر زندہ ہے۔ میں آپ سے یہی کہتا ہوں، یہ دولت ہر زمانے میں ہمارے پاس رہی ہے، وہ عشق مصطفیٰ کی دولت ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی صرف 12,000 کا لشکر لے کر میدان میں اترا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب 4 لاکھ صلیبی لوگ مقابل میں آئے تھے، 4 لاکھ 12,000 کے مقابل میں۔ صلاح الدین نے اپنے فوجیوں سے پوچھا کیا کیا جائے؟ فوجیوں نے کہا، اے ہمارے سپہ سالار، اگر رسول اللہ کے صحابہ بھی تعداد دیکھ کر اترتے تھے ہم بھی دیکھیں گے، اگر وہ تعداد نہیں دیکھتے تھے تو ہم بھی بغیر دیکھے اتریں گے، اس لیے کہ ہمارا یقین
تلواروں پر نہیں، ہمارا یقین خالق تلوار رب ذوالجلال پر۔ سبحان اللہ۔ وہی آیت میں نے تلاوت کی، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے کوئی غالب آ ہی نہیں سکتا، کوئی غالب نہیں آئے گا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہ تمہیں گرا دیا رب تعالیٰ، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِ، قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے پھر کون ہے اللہ کے بعد تمہاری مدد کر سکتا ہو؟ کون ہے؟ پوری طاقتیں مل کر کے تمہیں کھڑا نہیں کر سکیں گی، ایک سانس تمہیں نہیں دے سکتی دنیا، اگر رب تبارک و تعالیٰ تمہیں گرا دے، چھوڑ دے، پوری طاقتیں جمع کر کے بھی تم کھڑے نہیں ہو سکو گے۔ اسی لیے قرآن کی بات سنو، کرنا کیا چاہیے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، قرآن کہتا ہے مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر ہی بھروسہ رکھے، وہ رب ذوالجلال پر یقین کامل رکھے۔ میرے عزیزو، یہ حالات آتے جاتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں، مسلمان کو ان تمام حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے، ان حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ میں اکثر اپنی تقریروں میں کہتا ہوں موب لنچنگ آج سے نہیں، مکہ کی سرزمین سے چلی آ رہی۔ کیا بلال حبشی کو پکڑ کر کے اوباش اور بدماش کفار مارتے نہیں تھے؟ ان کی ننگی پیٹھ پر گرم سل رکھی نہیں جاتی، انگارے دہکا کر نہیں لگائے جاتے، امام احمد بن حنبل کو کوڑے نہیں مارے گئے تھے، کئی صحابہ ایسے۔ ایک بزرگ حضرت شیخ ابو بکر نابلسی ہیں جن کو ان کو قید کر کے ایک کھال میں بند کر کے تقریباً 1 مہینے تک رکھا گیا، اور پھر اس کے بعد وقت کے بادشاہ کے سامنے انہیں پیش کر کے ان کے سینے سے لے کر کے پیروں تک چاقو سے کھال چھیل کر کے نکالی گئی تھی، اور پورے جسم کے اندر کھال اتاری جا رہی تھی۔ کوئی مسلمان کسائی تیار نہیں ہوا تھا تو ایک یہودی کو لایا گیا تھا کہ کھال نکالو شیخ ابو بکر نابلسی کی، اور پوری کھال نکل گئی۔ تب بھی وقت کا بادشاہ پوچھ رہا تھا ابو بکر نابلسی سے، اب کیا کہتے ہو؟ درد کی شدت تو دیکھو، درد کی شدت تو دیکھو، ہمارے مقابل میں آئے کیسے؟ شیخ ابو بکر نابلسی نے کہا میں حسینی ہوں سبحان اللہ، اور میری کھال نکل گئی، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ رسول اللہ کے گھر والوں نے تو اپنے بچے بھی کٹا دی، سبحان اللہ، چھوٹے چھوٹے بچے بھی دے دیے، ان کی پوری کھال نکال لی گئی تھی۔ عزیزان گرامی وقار، یہ جو حالات آتے ہیں یہ تمہیں مضبوط کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ تمام سختیاں جو آئی ہیں تمہارے قدموں کے اندر، اب لرزہ طاری نہیں ہونا چاہیے، اب استقامت کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جم جاؤ۔ اس لیے کہ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، جس دین اسلام پر تم قائم ہو، اس دین اسلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ سب سے سچا دین ہے یا نہیں؟ تم جس رسول کے پیروکار ہو، کیا وہ کائنات کا سب سے سچا رسول ہے یا نہیں؟ تو پھر ہمارا جرم کیا ہے؟ میرا دین سچا ہے، میرا رسول سچا ہے، اب ہم چہرہ چھپا کر نہیں بلکہ گردن اٹھا کر کے بات کریں۔ وہ چور لوگ چھپ کر کے بات کریں، جن کو ڈر ہو کہ چوری کیا ہے، غلط کام کیا ہے، وہ اپنا سر چھپا کر بات کرے۔ میرا دین حق ہے، میرا رسول حق ہے، اور میرا کلام قرآن عظیم جو اللہ نے ہمیں عطا کیا وہ دنیا کی سب سے سچی کتاب ہے۔ سارا سچ کا معاملہ ہمارے پاس ہے، تو پھر ڈر کس بات کا؟ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ عبد مصطفیٰ کس کو کہتے؟ مصطفیٰ کریم کے غلام کو۔ جب تیری نسبت نبی پاک سے ہے تو ڈرتا کس بات کیا؟ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگ یہ کہتے ہیں، میرے عزیزوں، ابھی میں بغداد شریف کی حاضری سے واپس آیا تو وہاں پر ایک عالم دین بھی ہے اور بڑے چاہنے والوں میں سے، انہوں نے کہا ہمارے ہاں تو حالات مسلمانوں کے ہیں، آپ کے ہاں تو بڑے سخت حالات ہیں، اور ایسے میں آپ یہ بولتے ہیں، کیا ان تمام چیزوں کا ڈر نہیں لگتا یا خوف نہیں ہوتا؟ میں یہ اپنی بڑائی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں اعلیٰ حضرت کے اس شعر پر یقین رکھتا ہوں۔ میں نے صرف اتنا ہی کہا تھا،
बड़े आलिम दीन से कि हाँ हालात तो आप सोशल मीडिया में देखते होंगे, हम मैदान पर है मालूम है, लेकिन साथ में हमारे बुजुर्गों ने हमें ये तालीम दी है, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। सुभान अल्लाह। बल्कि हम तो ये कहते हैं क्यों दबे, क्यों दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सुभान अल्लाह। हाँ लोग, आप सबको भी मैं यही कहना चाहता हूं, तुम्हारा दीन हक है, तुम्हारा रसूल सच्चा है, तुम्हारा कुरान सच्चा है, तो डर किसी बात का नहीं। चोर लोग डरे और वो आतंक फैलाने वाले डरे कि क्या होना है। हम तो दीन इस्लाम के पैरोकार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये दीन हक्कानियत के साथ क़यामत तक जिंदा रहने वाला है, क़यामत तक रहने वाला है, कोई कुछ न कर सकेगा। हम तो हमारे बुजुर्गों से ये भी सुनते आए, लोग हो सकता है किसी लाठी डंडे से डर करके अपने तमाम यानी होश और हवास खो बैठे हैं। कुछ लोगों का हाल ये, जोश और होश में फर्क नहीं कर पाते, जोश में बहुत सारी चीजें कर जाते हैं, उसके बाद कोई सख्ती आई तो सब छोड़कर भागे। नहीं, हमारा हाल ये है, अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गों ने हमें सिखाया है, ये ऐरे गैरे जो ढूंढते फिर रहे हो उनसे हम क्या डरे। क़यामत के दिन भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हाल ये होगा, ढूंढाई करे सदरे क़यामत के सिपाही। सुभान अल्लाह। ढूंढाई करे सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा। सुभान अल्लाह। हमारे लिए सबसे सेफ मकाम, सबसे महफूज मकाम वो दामन मुस्तफा है। वो जिसे मिल गया वो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत का हामिल है। इसी को मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया ने फरमाया था, बुल हवस सुन, सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं। बुल हवस किसको कहते हैं? नफ्स का पुजारी, ख्वाहिशात के पीछे चलने वाला। उसके लिए फरमाते हैं कि बुल हवस सुन, सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं। सीमो जर चांदी सोने को कहते, तुम चांदी सोने के पीछे भाग रहे हो। बुल हवस सुन, सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। वहां की गदागरी भी मिल गई मुस्तफा करीम के दरबार की। हमारे लिए बहुत महफूज मकाम है, बहुत महफूज मकाम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने महसूस किया है कि खौफ अगर किसी बात से निकलता है तो वो इश्क मुस्तफा से निकलता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों में आकर देखो, अल्लाह करीम तुम्हारे सीने को और मजबूत फरमा देगा, तुम्हारे दिल को मजबूत कर देगा। आज मैं महसूस करता हूं, उलमा भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि यहाँ के हालात के बाद, आप तो मुझे जिस वाक़े से जानते वो तकरीबन सबको पता है, जिस खबीस मलून पाखंडी की वजह से आज उनके हालात क्या है। गुफे में बैठे हुए बाहर आना भी मुश्किल, बल्कि कुछ का तो हाल ये है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, कुछ कहीं का ना कहीं का नहीं रहा। आप तो देखे हुजूर की तरफ उंगली उठाए, कुरान की तरफ उंगली उठाए, रब तबारक व तआला ने तुम्हारे खानदान को खत्म कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से मार ऐसी पड़ी, उस राफजी कुत्ते को नाम भी खत्म, दीन भी खत्म, बीवी बच्चे भी गए और सब कुछ गया, सड़क छाप और गटरों के बाहर पड़ करके अब कहे कि मुझे जान का खतरा है। अजीजा ने गिरामी, अल्हम्दुलिल्लाह इधर देखो, एक उस गुस्ताख को जिसे पूछने वाला कोई ना हो, जिसे मजमे में आने से डर लगता हो, 8 साल के बच्चे से भी डर लगता है। और अल्लाह का फजल करम ये है, मुस्तफा करीम की निस्बत ने हमें हजारों के मजमे में तन्हा रखा है और हर जगह इज्जत जो नहीं मिलती है वो मेरे बाप की वजह से नहीं, मेरे मुस्तफा के कदमों की वजह से। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते या रसूल अल्लाह, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। इसीलिए मजमे से यही कहूंगा, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, सुभान अल्लाह, इस शान के सौदे में
खसारे नहीं होते। बहरहाल मैं गुफ्तगू की तरफ आता हूँ। बहुत अहम बात आपको, बहुत अहम बात की तरफ ले चलता हूँ। जिंदगी में बहुत सारी चीजें आती हैं, कठिनाई, मुसीबतें, मशक्कतें, बर्दाश्त करने की आदत डाल लो। हमें सब्र इस्लाम ने सिखाया है, लेकिन किन चीजों में? रोटी ना मिले सब्र कर ले, खाना ना मिले सब्र कर ले, आज घर की छत नहीं है सब्र कर ले, कपड़े नहीं मिले सब्र कर ले, बहुत सारी नेमतें न मिलने पर सब्र की तलकीन की गई है। लेकिन हुजूर की इज्जत के मामले में यहां पर यह नहीं कहा गया कि चूड़ियां पहनकर बैठ जाओ, बल्कि ये कहा गया है अगर जिस्म में लहू का आखिरी कतरा भी बाकी है तो मुस्तफा के नाम पर पुकारो, दुनिया को बताओ कि हमारे पास जो कुछ भी है वो हुजूर के नाम का है। हम खाते हैं उसी दरबार का सदका, तो नाम उस वक्त तक लेते रहेंगे जब तक आखिरी सांस बाकी रहेगी। हमें आला हजरत ने यही सिखाया है, खाक हो जाए अदू जल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका, सुभान अल्लाह, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ईमान किसे कहते हैं ये समझ लो। सबसे बड़ी चीज तुम्हारे लिए, फर्स्ट प्रायोरिटी, सबसे बड़ा हसास मामला तुम्हारे लिए क्या है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे पहले इंसान वो है इस्लाम में जिन्होंने हरम काबा में पहला खुतबा दिया। सबसे पहले खुतबा देने वाले इस्लाम के बाद। और उस वक्त अभी 40 लोग भी इस्लाम में आए हुए नहीं थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गए थे कि हम अलल ऐलान खुतबा देंगे। वो खुतबा देना ही शुरू किए थे कि कुफ्फार कुरैश उनके ऊपर हमलावर हो गए और सब इधर उधर से पकड़कर मारने लग गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक को हाथों से, घोंसों से इतना मारा था कि पूरा जिस्म जख्मी हो गया, इतना कि चेहरे पर सूजन ऐसी आ गई थी कि उनकी आंखें नजर नहीं आ रही थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गए थे हरम में, लेकिन हालात ऐसे बिगड़े कि लोगों ने मार पीट किया, जदोकोब किया। फिर सिद्दीक अकबर के खानदान वाले वहां मौजूद थे, कबीले बनु तमीम के लोग, उन्होंने उठाया हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को और घर ले आए। पूरा जिस्म टूटा फूटा जख्मी हालत में है। और घर जब लाए तो उस वक्त उनके माँ बाप भी अभी इस्लाम में आए हुए नहीं थे। माँ देखकर परेशान हो गई अबू बकर सिद्दीक को कि इतना मारा जालिमों ने, और दिन भर उनके सामने खड़ी रही, तीमारदारी करती रही। शाम हो गई, वो रोती रही कि ये आंखें खोल ले, होश में आ जाए। लेकिन घर के बाहर ये चर्चा भी चलने लग गया कि अबू बकर सिद्दीक का अनकरीब इंतकाल होने वाला है, अनकरीब मौत आ जाएगी, इतना मारा जा चुका है। शाम हो गई, वो दूध की कटोरी या पानी लेकर के उनकी माँ खड़ी है सिराने के पास। रात का वक्त हुआ, जब उनकी माँ रोने लगी तो हजरत अबू बकर सिद्दीक को होश आया और आंखें खोली। माँ की पेशानी चमक गई, देखा बेटा जाग गया, बेदार हुआ, आंखें खोल चुका है। जल्दी से कटोरी दूध की लाई और कहा बेटा अबू बकर इसको पी लो, बहुत जख्मी हो, जगह जगह से खून रिस रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कटोरी को अपने हाथ से हटाया और कहा माँ पहले ये मालूम करो मेरे मुस्तफा की हालत क्या, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरियत बताओ। हजार तरह के जख्मी हालत में ये है ईमान। सबसे पहली चीज का एहसास मुसलमान को हो तो नामूस मुस्तफा का हो, इज्जत मुस्तफा का हो। इसलिए कि सिद्दीक अकबर ने जब ये कहा तो मां रो पड़ी, कैसी दीवानगी है। लोगों ने इतना मार दिया कि मौत करीब आ गई। और उस वक्त ये न पानी को हाथ लगाता है न दूध को, पहले पूछता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की खैरियत को। मेरे अजीजों, मां ने कहा ठीक है मैं मालूम कर लूंगी, ये पी लो, तुम्हारे अंदर थोड़ी ताकत आ जाएगी। अबू बकर सिद्दीक ने कहा मैं उस वक्त तक एक कतरा भी हलक में न डालूंगा जब तक मुस्तफा का दीदार न करूं। सबसे पहले मुझे बताओ, रात हो गई, उनकी मां ईमान लाई हुई नहीं थी,
وہ ڈھونڈتی ہوئی باہر گئی. حضرت عمر فاروق کی بہن وہ چونکہ مسلمان تھی ان کے گھر گئی, کہا میرا بیٹا بہت زخمی ہے, ابھی ہوش آیا, آنکھیں کھولی ہے, لیکن نہ وہ دودھ کو ہاتھ لگاتا ہے نہ پانی کو. کہتا ہے وہ محمد الرسول اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے, مجھے لے چلو. ان کی بہن حضرت عمر کی بہن حضرت ابو بکر کی ماں کا ہاتھ پکڑ کر لے گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تھے اس وقت, چند صحابہ کے ساتھ ان کی ماں گئی, کہتی ہے اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, میرا بیٹا اتنا مار کھا چکا کہ اس کی آنکھیں چھپ گئی ہیں, چہرہ سوج گیا ہے, دن بھر بے ہوش تھا, ابھی رات کو ہوش آیا. حضور کھڑے ہو گئے, کہا سب سے پہلے ابو بکر نے کیا پوچھا؟ ماں کہتی ہے پہلا آپ کا نام لیتا, سب سے پہلے آپ کو پوچھتا ہے. میرے آقا کہتے ہیں چلو. وہاں سے نکل کر کے آئے, سیدھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر. زخمی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے, ابو بکر صدیق نے ایک نگاہ میرے مصطفیٰ کو ڈالی اور اس کے بعد کہا کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ کو دیکھنے کے بعد ہر مصیبت ہلکی لگتی ہے, سبحان اللہ, ہر مصیبت ہلکی لگتی ہے. یہ ایمان ہے, یہ ایمان ہے. اگر تم عشق مصطفیٰ کے ساتھ جیو گے ایک دن تم بھی یہ کہو گے, ایک دن تم بھی یہ کہو گے دنیا مارتی ہے تو مارے, زیادہ سے زیادہ موت ہی تو آنی ہے, اور موت آنے کے بعد ملک الموت کو ہی آنا ہے. وہ روح ہمارے پنجوں سے کھینچ کر سرانے تک لا رہے ہوں گے, لیکن تمہیں درد نہیں ہوگا, اس لیے کہ سرانے کے پاس تم جمال مصطفیٰ دیکھ رہے ہو, سبحان اللہ, تم دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں گے. یہ جملہ یاد رکھنا, تم بھی پکار کر کہو گے کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ کو دیکھنے کے بعد اب موت کی تکلیف بھی آسان لگتی ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, آسان لگتی ہے. اسی لیے تو امام اہل سنت نے کہا تھا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی تھی, پتا ہے نا واقعہ, انگلیاں کاٹ لی تھی. ارے انگلیاں کوئی کاٹ لے, بلکہ درد بہت شدت کا ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے کٹ گئی تھی, کاٹی نہیں تھی, وہ دیکھنے میں مصروف تھی, چھری چل گئی, انگلیاں کٹ گئی عورتوں کی. لیکن میرے مصطفیٰ کے دیوانوں کا حال یہ, وہاں حسن کو دیکھ کر کے عورتیں انگلیاں کاٹ لیتی ہیں یا کٹ جاتی ہیں. یا رسول اللہ تیرے نام پر, حسن پر نہیں, تیرے نام پر, اور انگلیاں نہیں, سر کٹاتے ہیں مردان عرب, سبحان اللہ, سر کٹاتے بس نام پر. آج ہم نے کیا دیکھا ہے؟ میرے مصطفیٰ کا نام ہی تو ہے جو ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے پاک. میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں, یہ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے ناموس رسالت کا مسئلہ. یہ اگر بیدار ہو گئے سارے لوگ اس مسئلے پر تو دنیا جانتی ہے ان کو سلانے میں پھر 100 سال لگیں گے. پچھلے 100 سال سے سلایا جا رہا ہے, سلایا جا رہا ہے. ان کو نشہ دیا گیا, ایڈکٹ بنایا گیا, تمہارے ہاتھوں میں نہ جانے کیا کیا چیزیں دے دی گئی کہ تم سوئے رہو. تم سوئے رہو گے تو دوسروں کا جینا آسان رہے گا. اور مصطفیٰ کریم کے غلام کھڑے ہو گئے, قیصر اور کسریٰ کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتے. یہ تو دنیا کو پتا ہے. اور تمہیں جو بیدار رکھتی ہے چیز, تمہیں بیدار رکھنے والی چیز, وہ صرف تمہاری ٹوپی داری نہیں, تمہیں بیدار رکھنے والی اصل چیز عشق مصطفیٰ, سبحان اللہ, محبت مصطفیٰ. الحمدللہ میں نے دیکھا ہے, ایک چیز پر مجھے بڑا گرو ہے, فخر ہے میرے اس ملک عزیز ہندوستان پر. دنیا نے پچھلے کئی سالوں سے ایک بہت بڑی سازش کے ساتھ ہمارے محلوں میں ایسا نشہ بانٹا ہے, ایسا نشہ کہ اکثر ہمارے بچے اس کے ایڈکٹ ہیں. بیچتے بھی یہ ہیں, کرتے بھی یہ ہیں, کراتے بھی یہ ہیں, اور انہیں چھوٹ دی جاتی ہے. اس کی وجہ یہی ہے, پوری طور پر تم بدنام, پورے طور پر برباد رہو. آپ کو ایک بات میں بتاؤں, جب ڈاکٹر آپریشن تھیٹر میں کسی کو لے جاتا ہے بے ہوش کر کے ہی آپریشن کرتا ہے نا, بے ہوش کرتا ہے, بے ہوشی کا انجیکشن دیتا ہے یا گولی. اب وہ پورا بے ہوش ہوا ہے یا نہیں کیسے پتا چلے گا؟ ڈاکٹر چونٹی کاٹ کے دیکھتا ہے.
ادھر ادھر ہلا کر کے مار کر کے دیکھتا ہے. اگر ہاتھ پیر ہلا رہے ہو تو سمجھتا ابھی پورا ٹھنڈا نہیں ہوا, پورا سن نہیں ہوا, پورا بے ہوش نہیں ہوا. اور اگر چونٹی کاٹ کر, کینچی لگا کر, بلیڈ لگا کر دیکھا تمہاری حرکت نہیں ہو رہی ہے تو پھر چیر پھاڑ بھی شروع ہو, بعد میں آپریشن ہوتا ہے. یہی ہے دنیا بھی یہی کرتی ہے. دنیا کا حال بھی ہے کہ تمہیں برسوں سے نشہ میں ایسا مبتلا کر رکھا جائے تاکہ تم مدہوش ہو جاؤ, بے ہوش ہو جاؤ, تمہیں کسی چیز کا فرق نہ پڑے. اور اب ٹرائل شروع ہوا ہے. یہ چوٹی کاٹ کر جو ڈاکٹر دیکھتا ہے ہوش میں ہے بے ہوش ہے, یہ جو ٹرائل ہے حضور کی گستاخی کر کے دیکھتے ہیں ہوش میں ہے یا نہیں. قرآن کی طرف انگلی اٹھا کر اسلام کی طرف یہ چیک کرتے ہیں پورا ہوش میں ہے یا بے ہوش ہو گیا. انہوں نے صرف یہاں نہیں پورے دنیا میں کر کے دیکھا. عربوں کو تو ایسا مدہوش کیا ہے ان کو کسی چیز کا فرق ہی نہیں پڑتا, فکر بھی نہیں. وہ انٹرنیٹ کے دیوانے, فلموں کے عیاش, ایسی دولتوں پر انہوں نے اپنے گناہوں کی منزلیں بنائی ہیں کہ تم سوچ نہیں سکتے پوری دنیا. لیکن انہوں نے یہاں پر بھی ٹرائل کر کے دیکھا. نشہ تو بہت سالوں سے ہمارے بچوں کو بھی دیا گیا, برسوں سے تمہیں بھی بے ہوشی کا انجیکشن دیا گیا, اور اب ٹرائل ہوا دیکھا جائے جاگ رہے یا نہیں جاگ رہے. اسی بات پر مجھے فخر ہے الحمدللہ میرے ملک عزیز ہندوستان کا مسلمان پورا بے ہوش نہیں. تمہاری طرف سے ایک کتا بھی بھونکتا ہے, محمد عربی کے ہزاروں شیر میدان میں اتر کر میرے مصطفیٰ کا لبیک کا نعرہ لگاتا ہے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. یہ تمہارا جاگنا, یہ تمہارا وجود بتاتا ہے حضور کے نام پر ابھی زندگی باقی ہے. اسی لیے کہتا ہوں نہ گھبراؤ مسلمانوں, ابھی خدا کی شان باقی ہے, ابھی قرآن زندہ ہے, اسلام باقی ہے. انشاءاللہ العزیز یہ بیداری تمہاری رہی تو پھر اور 100 سال پلان کرنے دو, اور 100 سال میٹنگیں کرنے دو, بس ایک بار بیدار ہو جاؤ. انہوں نے علامہ کفایت علی کافی کو مراد آباد میں پھانسی پر چڑھایا تھا انگریزوں نے. کس وجہ سے جانتے؟ ایک عاشق رسول تھے, بولتے تھے تو ہزاروں لوگ ان کی طرف سننے کو بے قرار ہوتے. زبان میں اثر تھا, اور زبان میں اثر اتنا تھا کہ انگریزوں کو گرفتار کرنے کے لیے مولانا کو 3000 لوگ لگے, 3000 لوگ لائے تھے ایک محمد عربی کے شعر کو پکڑنے کے لیے. عالم ربانی کو گرفتار کیا اور 7 دن تک ان کے جسم پر استری پھیرتے تھے گرم, اور جب چمڑی جلتی تھی تو اس پر نمک چھڑکتے تھے. اس عاشق رسول کا امتحان ہوا. ہفتے بھر کے بعد بڑے مجمع میں لے جا کر چوراہے پر کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ, اسی ہندوستان کی بات کر رہا ہوں, آزادی کے موقع پر ہمارے ان علماء کو یہ لوگ یاد بھی نہیں رکھتے جنہوں نے اپنی جانیں دے دی اس ملک میں. کفایت علی کافی کو پھانسی پر چڑھایا تھا. اس وقت جانتے ہیں ان کی پیشانی پر ایک سلوٹ بھی نہیں تھی. کفایت علی کافی جب جا رہے تھے نہ غمگین, نہ متفکر, نہ کسی طرح کا ٹینشن, پھانسی کے پھندے پر جاتے ہوئے گنگنا رہے تھے, کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہے گا. سبحان اللہ, پناہ ہو جائیں گے کافی وہ, لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا. سبحان اللہ. یہ کہتے ہوئے گئے, پھانسی پر چڑھ گئے. انگریزوں نے 1 ہفتہ بھر جشن منایا تھا, ایک مولوی کو ختم کر دیا. میں آپ کو کہتا ہوں آج اگر میں مر بھی جاؤں, مجھے اگر مار دیا جائے, کسی بات کی فکر کی ضرورت نہیں. یہ ہمیشہ یاد رکھنا اے سنی مسلمانوں, ہماری موتیں کسی کو ڈرانے کے لیے نہیں ہوتی, بلکہ ہم صدیوں سے یہ سنتے آ رہے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. سبحان اللہ. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کفایت علی کافی کو پھانسی پر چڑھا کر انگریزوں نے جشن منایا تھا کہ ایک نبی کہنے والا, عشق رسول کی بات کرنے والا, محبت مصطفیٰ میں لوگوں کو دیوانہ بنانے والا پھانسی پر چڑھ گیا, ختم ہو گیا. جشن مناتے رہے لیکن ان کو خدائی قانون معلوم نہیں, قدرت کا قانون معلوم نہیں. تم ایک چراغ بجھاؤ گے, رب ذوالجلال 100 چراغ روشن فرمائے گا. ہوا کیا؟
مراد آباد کے شہر میں کفایت علی کافی کو پھانسی پر چڑھایا، اسی کے پڑوس شہر بریلی میں اللہ رب العزت نے امام احمد رضا کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ اس امام احمد رضا نے پھر اپنے نوکے قلم سے کروڑوں مسلمانوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کر دی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میں ان سے کہتا ہوں جو گوفے میں بیٹھ کر کے کہتے اسلام کا وناش کرنا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت بتانی ہے، ختم کرنا ہے، میں تو بار بار یہ کہتا ہوں تم اپنے جسموں کی کھجلی نہیں مٹا سکتے، اسلام کو مٹانے کی بات کرتے ہو، اور 4-5 گیدڑ کہیں بیٹھ کر کے بھوکے تو اس پر ان کے بھوکنے سے شیروں پر کچھ اثر نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ اسلام تھا، اسلام ہے اور اسلام رہے گا۔ کچھ نہیں ہونا ہے۔ لیکن میں ان سے کہتا ہوں تم سے بڑے بڑے اور سڑے سڑے بھی آئے اور کر کے دیکھ چکے، ہلاکو، چنگیز، کیسے کیسے نام موجود ہے جنہوں نے ہماری کھوپڑیوں سے مینار بھی بنا دیا تھا، بغداد کو خون سے نہلا دیا تھا، لیکن کہاں ہے چنگیز، کہاں ہے ہلاکو؟ ڈھونڈ کر نکالو، کوئی نہیں ملتا۔ جس بغداد کو خون سے نہلایا تھا، آج بھی جاؤ اس بغداد میں میرے غوث کا روضہ آج بھی چمک رہا، سبحان اللہ۔ آج بھی نیلا گنبد چمک رہا ہے، لاکھوں کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ میرے عزیزوں، اعلیٰ حضرت نے سچ کہا، یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عطا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ، سنیوں کو اتنا معلوم ہونا چاہیے، تمہیں اپنی فکر کرنی ہے۔ دین اسلام اللہ رب العزت کی حفاظت میں ہے، میرے رسول کی عزت اللہ کی حفاظت میں ہے، قرآن اللہ کی حفاظت میں ہے، تم اپنے ایمان کی حفاظت کرو، تم اپنے ایمان کی حفاظت کرو، آندھیوں سے گھبرا کر کے منزلیں نہ بدلو، قبلے نہ بدل لیا کرو۔ ایک بات یاد رکھو، ادھر سے طوفان آئے ادھر سے طوفان آئے، کہیں سے بھی آئے، نبی پاک کے غلاموں کو ہر زمانے میں آزمایا جاتا ہے، اور تمہارا یہی نعرہ ہونا چاہیے، ٹل نہ سکتے تھے، جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ یہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں نے ثابت کر دکھایا ہے۔ آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ سبحان اللہ۔ آپ مضبوطی کے ساتھ جمے رہو دین و سنیت پر، اور علماء ذوی الاحترام، مشائخ و سادات کی صحبت تمہارے لیے سب سے اہم ہے، کہ یہ تمہارے ایمان کے بقا کی ضمانت ہے، وہ ایمان کی حفاظت کریں گے۔ عزیزان گرامی، حساس مسئلہ، سینسیٹیو مسئلہ ہے، اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں، بہت سارے ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی ہم سے یہ بات کرتے ہیں، تقریروں میں بہت زیادہ جوش، ایسا لگتا ہے آپ پرووک کر رہے ہیں، ہم کسی کو بھڑکاتے نہیں، لوگوں کو یہ لگتا ہے بھڑکاؤ بھاشن، بھڑکاؤ بھاشن۔ ارے جن بھڑکاؤ لوگوں کو تم نے کھلے سانڈ کی طرح چھوڑ رکھا ہے، اگر وہ بند ہوتے تو ہم یہی کہتے ہیں، نہ تم ہمیں صدمے دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے۔ بات اتنی ہی ہے کہ جس وقت تم میرے دامن پر کیچڑ اچھالو، میرے دامن کو تار تار کر دو، مار ڈالو میرے بچوں کو، میرے گھر کو، ہم صبر کھا جائیں گے، ہم صبر کر لیں گے، لیکن حضور پاک کے نام پر یا ان کی عزت کی طرف انگلی اٹھاؤ گے تو ہمارے جسم میں جو طاقت باقی ہے اس طاقت کے ساتھ ہم کھڑے رہیں گے، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے جو کچھ بھی ملا ہے اس نام مصطفیٰ پر ملا ہے، لبیک یا رسول حضور کے اللہ۔ نام پر ملا ہے، اور جینا ہے تو اسی نام پر، مرنا ہے تو اسی نام پر، کیونکہ قیامت میں ان پاکھنڈیوں کے سامنے نہیں، ہمیں کھڑا ہونا ہے، میرے مصطفیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ آج بدبخت اور گستاخوں کی ذلت تو ہم دیکھ رہے ہیں، اور کل انشاءاللہ سب دیکھیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، بس اتنی فکر کرو۔ ایک صحابیہ سمیرہ بنت قیس، احد کے میدان، ان کا بیٹا شہید ہوا، بیٹا شہید ہوا، جوان لڑکا تھا، صحابہ نے خبر دی کہ تمہارا بیٹا شہید ہو گیا،
وہ اپنے بیٹے کے موت کے غم کی بجائے کہتی ہیں کہ رسول اللہ کی کیفیت کیا ہے. احد میں سنا ہے حضور کو تکلیف ہوئی ہے. صحابہ نے کہا نہیں ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر و عافیت کے ساتھ ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت اور عافیت جب بتائی گئی، افراد لوگ کے استقبال کریں. بڑے مشائخ حضرت علامہ معین میاں شفیع شاہ صاحب اللہ کے برادر مکرم حضرت سید احمد حسین میاں تشریف لا رہے ہیں. اشرف الجیلانی سب محبت سے استقبال کریں. نعرہ لگائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ مخدومے کے چھوچا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. میرے عزیزوں، گل گلزار اشرفیت مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالی علیہ کے خانوادے کے شہزادے ہمارے پاس موجود ہیں، اور جب اگل بغل کوئی آل رسول ہو تو انرجی میں 10 گنا اضافہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. اب ہماری انرجی اور بڑھ جاتی ہے، لیکن وقت کی قلت ہے، کیونکہ پابندی ہے اور ہم اس کا بھی لحاظ رکھیں گے. اللہ کریم ان سادات کا، اہل بیت کا، آل رسول کا سایہ ہمیشہ قائم دائم رکھے. عزیزان گرامی، میں جو بات کر رہا تھا اس کو مکمل کرتا ہوں تاکہ آپ کو احساس ہو. سمیرہ بنت قیس ایک صحابیہ، ان کے بیٹے کی شہادت ہوئی احد کے میدان میں، اور جب صحابہ نے انہیں خبر دی تو سب سے پہلے یہ کہتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہے یہ بتائیں. سنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احد کے میدان میں زخمی ہوئے ہیں. صحابہ نے کہا حضور خیر و عافیت کے ساتھ ہیں. وہ صحابیہ کہنے لگی میں اس وقت تک مطمئن نہیں ہوں گی جب تک حضور کو اپنے آنکھوں سے نہ دیکھ لوں. بیٹا شہید ہوا ہے، میدان میں لاش پڑی ہوئی ہے، لیکن ماں کہتی ہے کہ پہلے میں رسول اللہ کو دیکھنا چاہتی ہوں. وہ ماں کا جگر کیسا، وہ ماں کا کلیجہ کیسا. میرے عزیزو، یہ زبانی طور پر بولنا آسان ہے، پریکٹیکل بہت مشکل ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے دل میں سب سے عظیم حصہ رکھنا، یہی ایمان کا حصہ، یہی ایمان ہے. الا لا ایمان لمن لا محبت. اور اقبال نے کہا مصطفیٰ برساں خیش کے دی ہماؤس، اپنے آپ کو نبی پاک کے قدموں تک پہنچا دو، یہی دین ہے.